سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ رخ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارا جوڑا تمہارے نفس سے ہی بنایا ہے، مرد اور عورت کو آپس میں شادی کے بندھن میں جوڑ دیا ہے، اور اس سے تمہیں سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور تم دونوں کے درمیان الفت و محبت ہم نے قائم کر دی ہے۔ اب اس الفت و محبت کی کہانی میں اللہ رب العالمین نے شوہر کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر مرد کو نگراں اور حاکم اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ایک طریقے سے برتری اس جوڑے میں مرد کو اللہ نے دی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس برتری کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةُ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مرد کو اللہ رب العالمین نے ایک درجہ اونچا کر دیا۔ اب یہ درجہ اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا، کتنا بلند یہ درجہ ہے، اس کو جب آپ نے دیکھنے چلیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم شاید بہت ہلکے میں اس درجے کو لے رہے تھے، لیکن یہ بڑا اونچا درجہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شام سے سفر کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا آقا اس کائنات میں تو کوئی نہیں ہے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں جب جاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرنا۔ اب اس کے بعد شوہر کا مقام اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا کسی سے، تو کسی امتی کو یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرو، جبکہ آپ افضل البشر ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حکم یہ دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ حلال نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے بیوی کو بھی یہ حق ہم نے نہیں دیا، حکم نہیں دیا۔ یعنی ایک بیوی کے لیے شوہر کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے سجدہ کرنے کے لیے تو بیوی سے کہتے کہ شوہر کو سجدہ کر لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مقام کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان خواتین کان کھول کر کے سن لیں کہ شوہر اس کا کتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی خاتون اپنے رب کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ پہلے اپنے شوہر کو راضی کرنا پڑے گا آپ کو، حقوق کو ادا کر کے، تب رب راضی ہوگا۔ عملی طور پر اس سلسلے میں تمام احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مزید واضح کیا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں اللہ کی؟
اللہ کی عبادت ہے نا بھائی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. لیکن رمضان کے فرض روزے کے علاوہ کوئی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے، ذوالحجہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، ہفتہ کے روزے، مہینہ کے روزے، عام روزے، شوہر اگر اجازت نہ دے تو نہیں رکھ سکتی. لا یحل لامرأة ان تصوم، شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حلال نہیں ہے. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ کوئی عورت رکھ بھی لے، وہ ثواب کی مستحق نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگی. تو اللہ رب العالمین کو خوش آپ بعد میں کریں گے، پہلے شوہر کا حق ادا کریے. جنت کے لیے ہمارا آپ پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اسی جنت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا کنیکشن ہے. ایک عورت کی جنت کے پیچھے اللہ کی عبادت تو ہے ہی، لیکن شوہر کی اطاعت بھی ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وحسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی کر لے، لیکن جنت پانے کے لیے ابھی شوہر کی فرما برداری باقی ہے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کر لے، تب وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. وہ جو ایک درجہ اللہ نے کہا تھا نا کہ شوہر کو اللہ نے یا مرد کو اللہ نے ایک درجہ دے دیا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ ہے. تو شوہر کا بڑا مقام ہے اسلام میں، ٹھیک ہے.